سورہ اعراف، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ اب وہ سلسلہ جاری ہے کہ جس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں پر جو اپنے رسول بھیجے 4، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ 5واں ذکر ہے۔ اور سورہ اعراف چونکہ اگر اس کو اس کی ترتیب میں دیکھا جائے جس میں کہ وہ آئی ہے، اس سے پہلے سورہ انعام ہے، پھر اس سے آگے سورہ انفال ہے، اور پھر سورہ توبہ ہے۔ یہ 4 صورتیں مل کر جو ایک گروپ بناتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو آخری مرتبہ اس دنیا کے سامنے پیش کر کے وہ واقعہ رونما کرایا کہ جو اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ ہوا، یعنی بڑی قیامت کے آنے سے پہلے ایک چھوٹی قیامت برپا ہو گئی۔ اس سلسلے کے بیان میں سورہ انعام دعوت دیتی ہے، سورہ اعراف جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ خبردار کر رہی ہے، سورہ انفال مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں مکے والوں کو، عرب کے لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم نے ہمارے اس پیغام کو کہ جو ہمارے پیغمبر تمہیں سنا رہے ہیں، تم تک پہنچا رہے ہیں، اگر تم نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، تو پھر تم پر وہ عذاب آئے گا کہ جس عذاب کے اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو گزرے۔ تو یہ چونکہ وارننگ کی سورہ ہے، اس لیے یہ ان قوموں کا ذکر کر رہی ہے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم مدین کی قوم تھی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے مدین یا مدیان، ان کے نام پر یہ قوم ہے کہ جو مشہور ہوئی، اور اس ڈسکرپشن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے تھے، یعنی پیغمبروں کے ماننے والے، مگر یہ بگڑی ہوئی قوم تھی۔ ایسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس گئے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے لوگ تھے مگر بگڑ چکے تھے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ خدا تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف وہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے وہ انہی کے بھائی ہوتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے سامنے وہ جب بات بیان کریں تو ان کے اور قوم کے درمیان کوئی رکاوٹ، حجاب نہ ہو، بلکہ انہی کی زبان بولیں، انہی کے انداز سے، انہی کے طور طریقوں کو اختیار کر کے وہ ان تک بات پہنچائیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم بھی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنی ابتدا میں توحید پر قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توحید کے پیغام سے ان کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس کے بعد قوم جب بگڑتی ہے تو وہ شرک کو اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے اور آخرت کو ماننے کے نتیجے میں
انسان زندگی کو گزارتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ دنیا میں جو انسان کے لیے اپنی خواہشات کو بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ اس سے نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس نظریے کے ساتھ جینا بڑا مشکل ہے کہ آدمی ایک جانب گڑبڑ کرے، اپنی منمانی کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرے، اپنی انانیت کے اس میں گرفتار ہو جائے اس کے سانچے میں۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس سے اپنی زندگی میں ٹینشن نہ آنے دے۔ وہ جو ایک انسان کے اندر ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک جانب میں اللہ کو مان رہا ہوں، آخرت کو مان رہا ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہی کے ایک احساس کو میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسری جانب وہ کام کر رہا ہوں کہ جو کام کر رہا ہوں کہ جو ان نظریات کے بالکل خلاف ہیں۔ تو یہ جو انسان کے اندر ایک ٹینشن ہوتی ہے وہ پھر اس کو مائل کرتی ہے کچھ شارٹ کٹس کی طرف، کچھ ایسے نظریات کی طرف کہ جس میں اس کو اپنی زندگی میں جو کچھ کرنے کی خواہش ہے وہ کرنا مشکل نہ ہو، اس سے اس کے اندر کنٹرڈکشنز نہ ہو، اس سے اس کی شخصیت میں پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں۔ چنانچہ آدمی پھر راستے تلاش کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کے کردار میں اور اس کے نظریات میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان اپنی شخصیت میں کنسسٹنٹ ہونا چاہتا ہے، وہ جو کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو شرک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی محض ایک انٹلیکچول غلطی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ او ہو مجھے سمجھ میں نہیں ایک بات، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، والدین نے کچھ اور بتا دیا۔ نہیں، اصل میں یہ پوری شخصیت کا بگاڑ ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک وہ خدا کہ جو سب کا حساب کتاب لے گا، سب کو جواب دہ ٹھہرائے گا، اس کے لیے کسی قسم کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اس کو ماننے کے ساتھ یہ کیسے آدمی حرکتیں کر سکتا ہے؟ چنانچہ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن اس کے کچھ ساتھی بھی تو ہیں، اور ہم ان ساتھیوں کو، اس کے پارٹنرز کو ہم پوج رہے ہیں، ہم ان کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، انہیں خوش کر رہے ہیں، اپنے طرف سے وہ نظریہ بنا لیتا ہے جو انٹرن ہماری مدد کریں گے اللہ کو راضی کرنے میں۔ یعنی اللہ کے فیصلے اگر ہمارے خلاف ہوں گے تو وہ ان فیصلوں کو بدل دیں گے۔ تو یہ اس قوم کے اندر بھی پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو اختیار کر لیا اپنی عبادت کے لیے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں خاص طور پر اس توحید کے نظریے کو واضح کرنے کے لیے، اور شرک کی غلطی، اس کا گھنونا پن، اس کا جرم ہونا، اس کو نمایاں کرنے کے لیے۔ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس ایک واضح حجت تمہارے رب کی جانب سے۔ یعنی یہ جو ہم پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں یہ وہ پیغام ہے، اور اس پیغام میں وہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو حالات ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ تمہارے لیے ایک بینہ ہے۔ بینہ کا مطلب ایبسلیوٹلی کلیئر، یعنی جس کے غلط ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی روشن بات ہے، اتنی واضح بات ہے کہ اس کے ٹھکرانے کے لیے آدمی کو باقاعدہ مجرم ہونا ہوگا۔
تو فرمایا کہ آ گئی تمہارے پاس ایک واضح حجت تمہارے رب کی جانب سے۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں، ہمارے حالات میں اس کا امکان ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا معاملہ کس طریقے سے کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی روشن نشانیاں آ جاتی ہیں کہ جن کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ انہوں نے بات بیان فرمائی کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، تو تم وزن اور پیمانے پورے رکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر تجارت میں بڑی ایک کامیابی حاصل ہوئی، بڑے بڑے تجارتی ان کے پروجیکٹس تھے کہ جو پھیلے ہوئے تھے، اور اس میں وہ کوئی ایمانداری دیانتداری کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید اور اسی کی خالص عبادت کی دعوت دی تو اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے وزن اور پیمانے پورے رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں دینے میں گھٹا کر مت دو، ان کو کم مت کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یا آپ دیانتداری سے کریں گے یا آپ بددیانتی سے کریں گے۔ جب آپ بددیانتی سے کاروبار کریں گے تو آپ دوسروں کو جو ان کا حق ہے اس سے کم دیں گے، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دغا دیں گے، لیکن یہ معاملہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ان کے ہاں بہت نمایاں تھی، اور معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں جو گڑبڑ ہے وہ ٹھیک ہو، اس کی اصلاح ہو۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب آپ ایک ہی الہ رب کے آگے سر جھکائیں اور دوسری جانب آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں بگاڑ ہو۔ تو یہ واضح کیا انہوں نے کہ دیکھو یہ جو تمہاری شخصیت میں یہ جو ایک پیدا ہو گئی ہے ایک صورت دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کی، اسے تمہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے اصلاح کے بعد، اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے اسی سرزمین میں، اسی دنیا میں بہت سی قوموں نے بگاڑ پیدا کیا اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کے اصلاح کر دی۔ وہ قومیں ختم ہو گئیں کہ جنہوں نے کہ شرارت کی، جنہوں نے زیادتیاں کی، اور اس کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ پھر انسانوں کو اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ تو تم یہ مت کرو کہ جب یہ دنیا، یہ زمین فساد سے پاک ہو گئی تھی اور اصلاح پذیر ہو گئی تھی، تم ایک مرتبہ پھر فساد مچاؤ۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فراڈ ہے کاروبار میں، دھندوں میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر انسانوں کو مائل کرتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف رجوع کریں اور ان سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ خالص توحید کے نظریے کے ساتھ معاملہ کرنے کے نتیجے میں تو آدمی کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، کبھی غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک رکھے۔ فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ کہ تم دیانتدار ہو، کاروبار میں کھڑے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہے کہ جو صحیح رویہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، یعنی جو مدین والے لوگ تھے
وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کو ماننے والے سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو ان کو یہ کہا شعیب علیہ السلام نے کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے معاملات میں ٹھیک ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور دیکھو ہر راستے پر تم نہ بیٹھو کہ توعدون تم لوگوں کو ڈراؤ، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو. من آمن بِهِ ان کو کہ جو اس پر ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس کے راستے میں عیب مت ڈھونڈو، اس کے اندر کجی مت تلاش کرو. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے سردار تھے انہوں نے جس طرح سے کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے عام ہو جانے کے بعد ان پر ایمان لانے والوں کو مشکلات میں مبتلا کیا، ڈرایا دھمکایا، تکالیف دیں. یہ ان کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ مت کرو کہ راستوں پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اللہ کے راستے سے روکو ان کو کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے اندر کجی تلاش کرو. اس کے اندر کجی تلاش کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام سے دل برداشتہ کرنے کے لیے تم اس کے اندر ایسے عیب بیان کرنے شروع کر دو کہ جو اس میں ہیں تو نہیں، لیکن تم ان کو بس ڈھونڈ رہے ہو، ٹٹول رہے ہو تاکہ لوگ اس سے دور ہوں. انسان کے پاس کسی بھی سچائی کے آ جانے کے بعد دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا وہ اس کو مانے اور اس کو اختیار کرے، اور یا پھر وہ اس کو نہ مانے اور اس کی مخالفت کرے. تیسرا جو راستہ ہے کہ آدمی خاموش رہے، یہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی ابھی سوچ رہا ہو، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. تو اللہ کے پیغمبروں نے جب بھی دعوت دی، چونکہ ان کی دعوت بہت واضح ہوتی تھی اور وہ معاشرے میں چھا جاتی تھی، لوگ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے، کسی کے لیے اس دعوت کے بارے میں نیوٹرل رہنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو چنانچہ یا لوگ ایمان لے آتے یا پھر مخالفت پر تل جاتے. تو یہ جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے، ایسے جان بوجھ کر سوالات اٹھاتے جس سے لوگ اس سے دل برداشتہ ہوں. تو فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم بہت تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو کثرت دی. انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کو اللہ کی اتنی نعمتیں نظر آئیں گی اس کے ماضی میں، جس طرح سے کہ وہ پروگریس کر کے وہاں تک پہنچا ہے جہاں وہ آج ہے. لیکن یہی فرق ہوتا ہے ان میں کہ جو ہدایت کے مستحق بنتے ہیں اور جو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود وہ سب کچھ جو انہیں میسر ہے اس کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، انہیں پھر توفیق نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے اس انعام کو پائیں کہ جو وحی کی صورت میں اس نے آسمان سے نازل کیا اپنے پیغمبروں پر. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو اس کو کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اس نے تمہیں کثرت دی، بہت یعنی تعداد میں اضافہ کیا. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں ایک پروسیس کے ساتھ. ایک قانون ہے جو چل رہا ہوتا ہے. وہ قانون اگر آپ اس کو ایسے ہی سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ایک روٹین ہے. ظاہر ہے پہلے تعداد کم تھی، بہت اللہ نے اولاد دی، تعداد بڑھ گئی، تو آدمی نے کہا کہ بھئی آدمی کہے گا کہ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں قوانین چل رہے ہیں، جو ضوابط ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے سامنے نتائج آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور وہی اس کے بارے میں توفیق دیتا ہے انسان کو
کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ کی نعمتیں ان کو ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کہ جو ہماری زندگی میں ہم کو میسر ہیں، انہیں وہ اپنی نعمت، اپنی عنایت قرار دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اسی کی توفیق سے ہم کو ملی ہے، اسی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم یہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ماحول کو، حالات کو سازگار کرے۔ تو اس نے جب اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے تو وہ یہ بات کرتے کہ تم کو جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کرو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کیسے فساد مچانے والوں کا انجام ہوا، یعنی وہ کیسے اپنی ناشکری کے نتیجے میں، غلط رویوں کے نتیجے میں پکڑے گئے، مارے گئے، ان کو سزا ملی۔ تو دونوں پہلو وہ بیان کرتے ہیں، ایک جانب یہ کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی قدر کرو، سوچو پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہو، اور یہ بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جو اسی طرح سے لوگ ناشکری کرنے والے تھے، جن کا رویہ غلط تھا، وہ کیسے برے انجام تک پہنچے۔ تو دونوں پہلوؤں سے جب بات سامنے آتی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ انسان صحیح بات کو مانے بغیر اپنے کوئی رویہ اختیار کرے، سوائے اس کے کہ انسان بالکل ہی انکار کرنے والا، ضدی، ہٹ دھرم ہو جائے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جبکہ تم میں سے ایک گروہ ہے کہ جو ایمان لایا اس پر، ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم کے بعض لوگوں نے اس دعوت کو سنا، اس کا انکار کیا، اور شعیب علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پکڑے جاؤ گے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس آیت کے ٹکڑے سے کہ انکار کرنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی وہ آ کیوں نہیں جاتا، ہم تو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، تو کہاں گیا وہ تمہارا عذاب؟ یہ قرآن میں بہت بیان ہوا ہے انکار کرنے والوں کا یہ رویہ۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنے کے بعد آدمی کے اندر ایک ڈیسنسی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر پھر فساد شروع ہو جاتا ہے، مخالفت میں وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سچائی اور حق کی دعوت کے لیے غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہنا شروع کیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ان کو کہلوایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اس پر کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، تو ان کو بھی لانے دو بھائی، جلدی کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، تو عذاب آ جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور ظاہر ہے دھیرے دھیرے ہی لائے ہیں، تو کچھ اور بھی ایمان لے آئیں گے، تمہیں آخر یہ کیوں خیال ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اچانک عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو ذرا بعد میں لے آئیں۔ بھائی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پیغمبر اللہ کی دعوت دیں گے اور سارے لوگ جو گرد و پیش میں ہیں وہ ایک آواز سن کے بھاگے چلے آئیں گے۔ نہیں، کوئی ابو بکر ہوں گے کہ جو فوراً لے آئیں گے، کوئی عمر ہوں گے کہ جو 6 سال بعد لائیں گے، کوئی خالد بن ولید ہوں گے کہ جو 18 سال بعد لائیں گے۔ تو اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، وہ کسی قوم پر اپنے پیغمبر کو بھیجنے کے بعد، ان کی دعوت کے بیان ہو جانے کے بعد فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن جو مخالف ہوتے ہیں
جو سخت کٹر دشمن ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور وہ باقاعدہ ٹیز کرتے ہیں کہاں گیا تمہارا وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. چنانچہ تم ذرا انتظار کرو حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ اور اس کے ٹائمنگز بالکل صحیح ہوں گے. اس کا ہم نہیں اندازہ کر سکتے آنیسٹلی. اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں، اتنے مختلف عوامل امکانات ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ایک صحیح فیصلہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ خوبیاں تھیں تو کچھ خامیاں تھیں، ساری چیزوں کو ہم ملحوظ نہیں رکھ سکتے. تو فرمایا کہ وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ہم لازماً نکال دیں گے تم کو اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں دوبارہ شامل ہو جاؤ. یہ جو تم نے حرکت کی ہے کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تم نے یہ ایک کوئی نیا دین پیش کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ہم سے ٹالریٹ نہیں ہوگا. یا ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، یا پھر یہ ہے تمہارے پاس ایک چوائس کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ. قالا، انہوں نے فرمایا، اولو کننا کارہین، کیا ہم یہ تب بھی کریں کہ جب کہ ہم اس سے بیزار ہوں، ہمیں یہ سخت ناپسند ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین جھوٹ پر مبنی تھا، بیس لیس تھا، محض وہ آنکھیں بند کر کے غلط نظریات، غلط طریقوں کو اختیار کیے ہوئے تھے. ہم نے سوچ سمجھ کر اس کو چھوڑا ہے. تو کیا تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے، تمہارے پریشرائز کرنے کی وجہ سے ہم اس دین کی طرف لوٹ آئیں جس سے ہم بیزار ہیں؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم ایسا کریں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے، اگر ہم نے ایسا کیا تو قد افترینا علی اللہ کذبا، تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی ہم اگر یہ کام کریں تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے. یعنی تمہارے اس دین کو اختیار کر کے، تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو دوبارہ مان کر کہ جن کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، اگر ہم دوبارہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی کام کیا کہ نہ کوئی تمہارے یہ معبود، ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے. ہم ان کو ماننے لگیں گے اس دعوے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اللہ نے ہرگز کسی کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے سوائے اپنے الہ ہونے کے. کسی اور کو یہ مقام نہیں عطا کیا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنیں، ہمارے مافوق الفطرت طریقے سے ہمارے کام آئیں. کوئی اگر یہ مانتا ہے تو یہ اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا، نہ اس نے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کسی کو یہ میسج پہنچایا. فرمایا کہ اس صورت میں ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ان سے نجات دی. یعنی اللہ نے، اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ رہنمائی، وہ ہدایت دی ہے کہ جس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. تو اس کے بعد کیا ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں. وما یکون لنا نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں
کہ ہم اس دین میں دوبارہ لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب اس کا علم ہر چیز پر غالب آ گیا، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وعلی اللہ توکلنا، اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے، اس کے ہدایت کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں، ہم اسی پر چلتے رہیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ ہم تو اپنے طرف سے ایک ہمبل طریقے سے، عاجزانہ ایک انداز میں ہم اپنے اس عزم کا، اعتماد کا بیان کر رہے ہیں کہ ہم جس چیز کو سمجھے ہیں ہم اسی کو فالو کریں گے۔ لیکن اصل چیز اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی سچائی کو ماننے کے بعد اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، کوئی امکان نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ایک سچائی کو سمجھا ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں گے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ اصل میں اللہ کو اس کے سپرد کرنے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اللہ پر، اس کے علم پر بھروسے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہی ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو اب ٹھیک فیصلہ ہم دونوں کے درمیان کر دے، بالحق، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ وقت آ گیا کہ جو اللہ کے ہاں طے تھا کہ اس قوم کی سرکشی، مخالفت اس درجے کو پہنچ گئی کہ جس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے شعیب علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے یہی دعا کی کہ تو اب ہمارے اور اس قوم کے انکار کرنے والے لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ سنا دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ظاہر دعا بھی جب ہوتی ہے تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ جب کوئی معاملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے اچھے خاص بندوں کو مائل بھی کر دیتا ہے، وہ محسوس بھی کرنے لگتے ہیں، وہ دعا بھی کرنے لگتے ہیں۔ اور ظاہر اللہ کے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، وہ جب یہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کے آثار کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ اب صادر ہونے ہی والا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم اس صورت میں نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، شعیب علیہ السلام کی دعوت آخری حد تک پیغام کو واضح کر چکی، لیکن وہ اپنے موقف پر اڑے رہے، اور انہوں نے کہا اپنے ان قوم کے لوگوں سے کہ جنہوں نے کہ شعیب علیہ السلام کو مانا، ان پر ایمان لائے، کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک انہوں نے نصیحت کی ان کو ہمدردانہ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر رہے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا ایک کپ کپی نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے،
یعنی اوندھے گر کر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے پڑے رہے۔ یہ وہی ان پر عذاب آنے کے بعد کی کیفیت ہے کہ جس کو کہ ہم نے پڑھا قوم سمود کے معاملے میں بھی، وہاں بھی یہی بات تھی کہ وہ کپ کپی آئی۔ یہ اصل میں عذاب کے نتیجے میں جو پوری ایک کیفیت ہے اس بستی کی، اس کو بیان کر رہا ہے یہ لفظ، کہ جس طرح سے اللہ نے ان کو پکڑا تو اس کے پکڑنے کے نتیجے میں ان کی بستی پوری طرح سے ہل گئی، اور وہ ایسے عذاب سے دوچار ہوئے کہ بالکل اوندھے منہ وہ پڑے رہے، اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاں کبھی کوئی زندگی تھی ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا تھا کہ جیسے کبھی وہ اس بستی میں بسے ہی نہیں، کبھی وہ جیے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بے بسی کسمہ پرسی کی ایک تصویر ہے کہ وہی لوگ کہ جو اتنے زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ وہ مخالفت کر رہے تھے اور اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، جب وہ موقع آ گیا تو ایسا تھا کہ گویا کہ وہ کبھی جیے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہوئے۔ یعنی کہہ تو وہ یہ رہے تھے کہ شعیب کو ماننے کے نتیجے میں تم نقصان سے دوچار ہوگے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے کہ شعیب کی مخالفت کی وہ تھے کہ جو نقصان سے دوچار ہوئے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے ان سے منہ موڑا، یعنی جب وہ عذاب سے دوچار ہو گئے تو ان کی طرف رخ کر کے قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تم کو پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم، اور میں نے تم سے خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب میں انکار کرنے والی قوم پر افسوس کیسے کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان لوگوں پر افسوس کروں کہ جن لوگوں کو میں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہمدردی ہوتی ہے انسان کے اندر دوسروں کے لیے، وہ سب سے زیادہ بڑھ کر تو اللہ کے رسولوں کو ہوتی ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کے فطرت کی پاکیزگی کی وجہ سے، وہ حق کے ساتھ اتنے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ جب بات اپنی کلائمیکس کو پہنچ جاتی ہے اور انہی کے قوم کے لوگ سزا سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ان کے لیے جو افسوس کرنا اور غم کرنے کی بھی جذبات ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو حق پسند ہیں ان کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کمٹمنٹ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے یکسو ہوں۔ ہم آپ تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ہمدردی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم حتمی طور پر کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ ناکام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے عمل ہوتے ہیں، ان کے عقیدے ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوتی، بظاہر بڑی گمراہی کی ہوتی ہیں، لیکن وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ پوری حقیقت سے واقف ہے، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ جہاں ہمیں یہ تشویش ہے کہ ہمارے عزیزوں نے، ہمارے ان جاننے والوں نے کہ جو ابھی بھی موجود ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے جو زندگی گزاری اس کے بہت سے پہلو ایسے تھے کہ جو کوئی بہت قابل فخر نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہم پھر بھی ہمدردی کریں گے، ہم پھر بھی دعا کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخری حد تک تو کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ بالکل ہو جایا کرتا تھا کہ بات واضح ہو گئی کہ اب ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں،
وہ لوگ آخری حد تک حق سے محروم ہو گئے اور باطل کو اختیار کرنے والے بن گئے. تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ان کا ہے اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں کے بارے میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ آخرت میں ناکام ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ہمدردی کا جملہ نہیں بولا جا سکتا. باقی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہمدردی کریں، ہم دعا کریں اور لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا مطالبہ کریں، آسانی کا مطالبہ کریں، مغفرت کا مطالبہ کریں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج آیت نمبر 85 سے شروع کیا سورہ اعراف کا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے، سورہ نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، تمہارا کوئی معبود نہیں ان کے علاوہ، اس کے علاوہ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آ گئی تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو دیکھو ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی رویہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر. تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہوئے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. مَنْ آمَنَ بِهِ، ان کو کہ جو اس پر ایمان لائے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب کہ تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے تمہیں بہت بڑی تعداد میں کیا. وَانظُرُوا، اور دیکھو. کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگرچہ کہ ایک گروہ تم میں سے وہ بھی ہے. آمنوا بالذی، کہ جو ایمان لایا اس پر. ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو نہیں ایمان لائے. فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، انتظار کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا ان لوگوں، ان سرداروں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا. من قومہ، ان کی قوم میں سے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم لازماً نکال دیں گے تم کو اے شعیب. والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے تمہارے ساتھ. من قریتنا، اپنی بستی میں سے. او لتعودن، یا یہ ہے کہ پھر تم لوٹ جاؤ. فی ملتنا، لوٹ آؤ ہمارے دین میں، ہماری ملت میں. قالا، انہوں نے فرمایا. اولو کننا کارہین، ہم ایسا کریں اگرچہ کہ ہم بیزار ہیں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت، تمہارے دین میں لوٹ جائیں تو اس صورت میں تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی. فما یکون لنا، اور ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہیں. ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹیں اس میں. الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ہی چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان. بالحق، بالکل ٹھیک. وانت خیر الفاتحین،
اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ فاخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو، الرجفہ، کپ کپی نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی وہ اس میں رہے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ہم الخاسرین، وہ وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے ان کی طرف سے منہ موڑا، وقالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیا تمہاری طرف تم کو اپنے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، فکیف آسا، تو پھر کیسے میں افسوس کروں، علی قوم کافرین، انکار کرنے والے لوگوں پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ سر یہ افسوس کا یہاں کیا مطلب کہ بھئی، مطلب یہ کہ تمہاری بربادی ہو گئی، تم تباہ ہو گئے۔ اس وقت کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ان پر افسوس کیا جائے، لیکن میں افسوس کیسے کروں؟ یعنی میں نے تو بات پہنچا دی، میں نے ہر طرح کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تم نے سمجھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو پورا اطمینان ہو کہ آپ نے بات پہنچا دی۔ یہ پیغمبر ہی کہہ سکتے ہیں، ان کے زمانے میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بات ایسے پہنچ جاتی ہے کہ وہ بینہ بن جاتی ہے، بالکل واضح۔ ورنہ ہر ایک کے لیے اس کا امکان ہے کہ وہ کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز بیان کر سکے کہ ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تک بات نہیں پہنچی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اس میں بہت مختلف امکانات، کنسیڈریشنز، فیکٹرز ہوں گے جو وہ ملحوظ رکھے گا طے کرنے کے معاملے میں۔ اللہ کا دین جو ہے وہ کیوں ہے وہ پیغام کہ جس کو ماننا ضروری ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، تو یہ تو تھوڑی سی وہ ہے بات سادہ۔ اصل میں اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حق کو اور سچائی کو ماننے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کا پیغام جب اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے تو وہ حق بن جاتا ہے، حق بن جاتا ہے۔ اور حق کا انکار یہ ہے اصل میں جرم۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ بات ایسے ہے تو یہ بڑی پیچیدہ بات ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہم نے حق کو، سچائی کو ماننا ہے، اور اللہ کا پیغام سچائی ہے، اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے جیسا کہ وہ ہے، جزاک اللہ، اور وہ سچائی ہے۔ یعنی پیغام آپ کو پہنچ رہا ہے، پیغام مجھ کو پہنچ رہا ہے، دین کے نام پہ پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں سچائی دیکھنی ہے۔
اس لیے وہ پورے کا پورا سچا ہے. اس میں کوئی ضد تو ہو ہی نہیں سکتی, اس میں جذبات تو ہو ہی نہیں سکتے. اس میں تو آپ کو ہر حال میں یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ اس میں سچائی کون سی ہے, اور وہ ایک مستقل پروسیس ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی اللہ کے ہاں حق اور سچائی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. چنانچہ دوسروں کو آپ دعوت دیں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کو کیا معلوم کہ بعض اوقات بعض لوگ جو آپ کی بات نہیں مان رہے, وہ اللہ کی نگاہ میں بہت سی سچائیوں کو مان رہے ہیں, اور آپ کی بات کو انہوں نے اس لیے نہیں مانا کہ ان کو وہ سچی نہیں لگی, ان کو اس نے اپیل نہیں کیا. اور کیوں اپیل نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے ہم نے صحیح پیش نہیں کیا, ہمارے اپنے کردار میں, ہمارے اپنے پریزنٹیشن میں کوئی پرابلم ہو. یہ میں نے ایک بڑی پیچیدہ تجویز دی. جی یہ جو چیزیں پہلے مطلب یہ ہو رہی ہیں ایز اے شیپ کا حصہ, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ اس طرح سے ہوئے. جی دیکھیں, وہ جو اللہ کا علم ہے نا پہلے سے, وہ اللہ کے جو صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ کی صفات میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں, جیسے وہ انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ کا علم بھی مکمل ہے, اللہ کا انصاف بھی مکمل ہے. چنانچہ جب وہ یہ جانتا تھا پہلے سے کہ یہ ہوگا, تو ایک اور بات بھی جانتا تھا کہ یہ ہوگا ایسے کہ لوگوں کو وہ اختیار دے گا, لوگ اس اختیار کو خود سے غلط استعمال کریں گے. اللہ کے پہلے سے جاننے سے ان کے اس آزادانہ عمل میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. چنانچہ جو کچھ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا. تو یہ اصل میں معاملہ ہے اللہ کا. وہ اگر کوئی چیز جانتا ہے تو اس کے باوجود وہ انصاف کے مطابق ہوتی ہے. سر انسان کا ایمان میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اور ابھی جس طرح میرے ساتھ بہت پرابلم ہو رہا ہے, وہ جو اتار ہوا ہے وہ اوپر چڑھ نہیں رہا. ہاؤ ڈو یو برنگ یور سیلف ٹو دیٹ؟ جب اتار چڑھ نہیں رہا نا, تو آپ کو موٹر لگانی پڑتی ہے پانی اوپر جانے کے لیے. بہت دعا مانگتی ہوں اپنے لیے, لیکن پتہ نہیں, I'm not reaching there. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ بھی امتحان جو ہماری زندگی ہے نا, اس میں اللہ نے ایک تو ہماری رکھی ہے عبادت. اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے ایمان اور دین کے ساتھ وابستگی کے پہلو سے امپروو کرنے کا ایک ذریعہ. ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے, بس روٹین ہے. لیکن کچھ انسان رکے, بعض اوقات اس میں ٹائم زیادہ لگائے, سوچے, اللہ سے مانگے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید کہیں کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کر لے. کیونکہ یہ جو توجہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. یعنی بعض اوقات آنیسٹی بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یار آج ٹھیک نہیں ہو رہا, اور کیوں نہیں ہو رہا یہ مجھے معلوم ہے. تو اب وہ جو معلوم ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہ فرض کیجئے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آیا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو ہاں, اور وہ سوچتا رہے آدمی کہ یار کہیں یہ تو نہیں ہوا, کہیں وہ تو نہیں ہوا,
اور بعض اوقات یہ ہے، حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ایڈیشنل کرنی پڑتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، سورہ مامون، بندہ کہتا نہیں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیے، کچھ جان پڑے اس میں، کچھ اضافہ ہو، تو یہ بھی، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی کمپنی وہ ایک مسئلہ بن جاتی ہے. آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار میں جہاں جا رہا ہوں، جانے کا ایک میں نے روٹین بنایا ہوا ہے، پرابیبلی اس کے اثرات ہیں میرے اوپر. سو مینی فیکٹرز. اور یہ احساس ایک بڑا مبارک احساس ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ میرے اندر کوئی کمی آ گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آتی ہے، یعنی میں خود بھی اعتراف کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے کچھ عرصے سے محسوس ہو رہا ہے کہ میں قرآن پڑھا تو رہا ہوں مگر قرآن پڑھ نہیں رہا. یعنی وہ جو ایک تلاوت ہوتی ہے نا، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یار وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دن میں کوئی وقت خاص کرے ایسا کہ جس میں اللہ کے کلام کو وہ ایسے پڑھے کہ وہ بس وہ ہو اور اس کا رب ہو اور بس کو سمجھ رہا ہو. اور اب جب کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ترجمہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو اور زیادہ اپنے روٹین میں ڈالنا چاہیے. صحیح، آگے کنٹینیو کریں گے سیکنڈ؟ کیوں نہیں کریں گے جی، اب تو اب 30ویں سے کر رہے ہیں. اب 30واں سپارہ کریں. میں تھوڑا سا اپنا ایک ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتی ہوں. قرآن میں نے کبھی دیکھ کے نہیں پڑھا کہ کون سی آیت ہے، کچھ ہمیشہ فیلنگ رینڈم. تو آئی ڈونٹ نو کون سی آیت تھی، آئی ڈونٹ نو کون سی سورہ تھی، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جب بھی بہت لو ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ تھا، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ when you are supposed to look within، کہ اپنے اندر دیکھنا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے بعد آپ ایک بہتر انسان نکلتے ہیں. تو مجھے ابھی تک نہیں ہوا تھا ایکسپیرینس کہ قرآن میں ایسی بھی کوئی چیز لکھی ہوگی کہ which deals with the depression, which deals with self search. قرآن اللہ پاک نے ایکسلنٹ، یہ مطلب یہ ظاہر ہے بڑی ریلیونٹ بات ہے جو آپ نے کی. قرآن اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کی پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی سٹارٹ سے اللہ کے ذمے ہے. حدیث میں بہت کچھ فیبریکیٹ کیا گیا ہے. اگر ہم قرآن و سنت سے بند جائیں تو سیکٹس نہیں بنیں گے، مگر حدیث میں جائیں تو نماز ہی 200 مسائل میں ڈفرنس ہے. دیکھیں حدیث جو ہے نا وہ انسانوں کے ذریعے سے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ملی ہے. اس معلومات کو ارینج کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے اور وہ حدیث کے بارے میں ایک بیلنسڈ متوازن رویہ اختیار کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں 2 ایکسٹریم اوپینینز ہیں جو پائے جاتے ہیں. ایک یہ اوپینین ہے کہ جو کچھ بھی صحیح حدیثوں میں، یعنی صحیح حدیثوں سے مراد جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو بھی محدثین کے ہاں معیار ہیں ان میں جس کو وہ صحیح کہتے ہیں، جو کچھ بھی آ گیا ہے وہ دین ہے اور اصل دین ہے، اور مسلمانوں کو اسی کے مطابق اپنا ایمان اور عمل کو اختیار کرنا ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیث میں کوئی چیز بھی ریلائبل نہیں ہے.
اس لیے کہ تو انسانوں نے کلیکٹ کی ہے تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث لوگوں نے جمع کی ہے اس لیے اس میں غلطیوں کے بڑے امکانات ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بیکار چیز ہے. اللہ معاف کرے. صحیح بخاری اور مسلم وہ تو کہتے ہیں صحیح، لیکن یہی مشکل ہے اصل میں، اتنی سادہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں جو انسانوں کی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. دیکھا نا، یہ بات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات بتانی پڑتی ہے کہ بخاری میں بیان ہوا ہے وہ واقعہ جو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا، ہاجرہ علیہ السلام کا، صفا اور مروہ کا چکر لگانے کا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ ہوا ہی نہیں. تو اب کیا کریں ہم؟ تو اس لیے لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے، بعض اوقات باؤنسر مارنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، آپ کو کیوں اس طرح آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں. تو ہم اس کام کی قدر کرتے ہیں، اس کو اہمیت ملنی چاہیے، مگر اس کے مقام کے مطابق. اس کا مقام کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار اتنا بتا چکا ہوں کہ آپ بور ہو گئے ہوں گے. یہ اصل میں قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے، یعنی اس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے اس کو، نہ کہ قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھیں گے. تو آپ اس کی ترتیب کو ٹھیک کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. سر لیکن کوئی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے پتہ چلتی ہیں، جیسے نماز کا طریقہ. آپ نے نماز جب پڑھنی شروع کی تو حدیث کی کتاب کھولی تھی؟ نہیں، میں نے وہ کتاب نہیں کھولی تھی، لیکن قرآن شریف میں تو نہیں لکھا ہوا نماز مطلب وضو کا طریقہ. نہیں، قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے. نہیں اتنا اس طرح سے نہیں لکھا جیسا حدیث میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے. یہ میں کہہ رہی ہوں. تو اب آپ فیصلہ کریں نا، ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے نا کہ یہ حدیث میں کیوں آیا ہے. یعنی قرآن مجید میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں گے ایسے. نہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ضروری تھا نا کہ یہ حدیث مسلمانوں کو قرآن کی طرح مل جاتی. وضو کا طریقہ اگر حدیث سے ہم کو معلوم ہوا ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ یہ طریقہ تمام مسلمانوں کو پہلی نسل سے اب تک ملتا. ایسا تو نہیں ہوا. تو اب کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو نماز حدیث سے نہیں بلکہ سنت سے ملی ہے. یعنی ہم نے نماز ایسے سیکھی ہے جیسے نیچرلی سیکھتے ہیں ہم سب لوگ. اپنے بڑوں کو دیکھ کے ہم نے نماز سیکھی ہے، ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے نماز سیکھی ہے. تو یہ عملاً ہمارے پاس دین آیا ہے، حج جیسے آیا ہے. بھائی آپ جب بھی جائیں گے حج کے لیے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ 8 تاریخ کو 8 ذوالحج کو آپ منا میں پہنچ جائیں گے جی. اور یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ جب بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا. یہ نہ کریں پلیز. سے یہ نماز رسول پاک کے آنے سے پہلے سے شروع سے ہی جی شروع سے ہی نماز حج بھی تھا پہلے سے. میں بہت نخرے والا آدمی ہوں، واقعی وہ میرے ذہن میں ہی کچھ نہیں رہتا پھر. جی سر مطلب یہ اسلام جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شروع سے ہی تھا، اور نماز بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اسی طرح تھی، لیکن اس میں پھر کفار جو تھے وہ فرق کرتے گئے. اور نہیں، کفار بھی نماز پڑھتے تھے. جی پڑھتے تھے، لیکن وہ جس طرح طواف وہ بالکل برہنہ کرنا شروع ہو گئے. تو اس طرح وہ تو نماز میں ان کے بگاڑ آ گیا نا، جی ان کے طواف میں بگاڑ آ گیا. یعنی جو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے دین سکھایا تھا اس میں بدعتیں آ گئی، تو یہ آ گیا. لیکن نماز یہ سب کچھ تو اصل میں دین کا حصہ ہے، اور یہ قرآنی کی طرح ہم کو ملا ہے. جو انہوں نے بات کی اس سوال میں، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے سے جو اختلافات ہیں نماز میں، وہ کوئی اختلافات ہیں ہی نہیں.
یعنی یہ تو اصل میں ہماری انفارچونیٹلی کچھ وہ ہے نیرو مائنڈڈنیس کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، تو آپ نے کہا جی کہ رفع یدین ہی دین کا صحیح طریقہ ہے. آپ نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ رفع یدین نہیں ہے، آپ نے کہا یہی صحیح طریقہ ہے. تو خدا کے واسطے دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی حضور نے کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، یہ لازم کیا ہی نہیں. آپ کبھی غور فرمائیں کہ نماز میں اتفاقات کتنے ہیں، کامنالٹیز کتنی ہیں. تو حیرت انگیز ہے، اکثر چیزیں کامن ہیں تمام مسلمانوں میں، شیعہ سنی کوئی بھی. وہ کیوں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ سب مسلمانوں نے پہلی نسل کے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ نماز تب سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے، فرق ہو ہی نہیں سکتی تھی. جن معاملات میں اختلاف کی گنجائش تھی ان معاملات میں اختلاف ہوا. یہ سوال شعیب کی قوم کے متعلق ہی ہے. قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اگر میں غلطی پہ نہ ہوں، یعنی یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے، اس قوم نے کہا کہ اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم ہمارے بھائی نہ ہوتے. کہ اللہ سی مور کو میں کیا کروں، وہ پریس کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، وہ انگلی اب کچھ اور ہو گیا، سو گڑبڑ ہو گئی. نہیں جی وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، وہ آئی ڈونٹ نو. سو میں نہیں سمجھ سکا جی آپ نے کیا لکھا ہے، اس لیے کہ وہ سوال تو آخر میں تھا. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی بات. تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم ہمارے بھائی بند نہ ہوتے تو آگے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم قرآن کو اپنی لائف میں بیسک پرنسپلز کیوں نہیں بناتے؟ نماز کا طریقہ بھی قرآن کی ڈیفرنٹ آیات سے معلوم ہو جاتا ہے. کہیں قیام کہیں کا حکم ہے تو کہیں رکوع کا ہے اور کہیں سجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ لفظ قیام آیا ہے اور رکوع آیا اور سجود آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آج آپ اس لیے بیان کریں کہ آپ قیام دیکھتے ہیں، رکوع دیکھتے ہیں، ورنہ اگر صرف لفظ رکوع آتا تو آپ بتا دیں کیا چیز ہے یہ. نمبر 2، آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم کو دوسرے لوگوں کے کمروں میں فجر کی نماز سے پہلے نہیں جانا اور عشاء کی نماز کے بعد نہیں جانا. یہ قرآن میں بیان ہے. مجھے آپ قرآن سے یہ بتائیں کہ یہ کہاں واضح کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سچائی کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر ہر سوال کا جواب تلاش کریں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی ایک بات سے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں، کسی ایک شخصیت سے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد محنت نہیں کرتے. یہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، واقعی بڑی صحیح بات ہے کہ یہ جو غلط باتوں کو ماننا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں سستی ہوتی ہے. بعض اوقات آدمی کو ڈر بھی لگتا ہے. اب میں نے ایک عالم کو مان لیا، اب میں ایکسپلور نہیں کروں گا، پتہ نہیں ان کی بات ہی غلط نہ ہو جائے. ارے بھائی یہی تو امتحان ہے. آپ نے ایک مذہبی نقطہ نظر مان لیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے سر کی مالش کریں اور ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. نہ میں قرآنسٹ ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، میں مسلمان ہوں. آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے ہی نماز معلوم ہوتی ہے تو میرے اس سوال کا جواب بتائیے، مؤدبانہ سوال،
کہ قرآن میں سوائے سورہ نور کی اس آیت میں جو غالباً سورہ نور 24 سورہ آیت نمبر 58 میں یہ ہے، پراببلی آس پاس ہوگی شاید، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا ذکر ہے. یہ قرآن میں کہاں ہے یہ نمازیں کیا ہوتی ہیں، فجر کی نماز کیا ہوتی ہے، اس کے کیا ٹائمنگز ہیں؟ سو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اس بات کو مان رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی سنت جاری تھی اور معاشرے میں نماز ہو رہی تھی، فجر کی بھی ہو رہی تھی، عشاء کی بھی ہو رہی تھی، مغرب کی بھی ہو رہی تھی، عصر کی بھی ہو رہی تھی. وہ تو فجر اور عشاء کی ذکر اس لیے آ گیا کہ اس کی ضرورت پیش آ گئی، ورنہ قرآن نے اس کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کا دین قرآن کے باہر بھی ہے، یعنی سنت میں. یہ کہاں سے آیا یہ بھی آپ جان لیں، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123. آپ میرے نمبر یاد کرنے سے امپریس نہ ہو، میں تو بہت امپریس ہو رہی تھی. ابھی میں نے پڑھی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، اور یہ عین ممکن ہے کہ غلط بتا رہا ہوں. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں. ابراہیم کا دین کیا ہے؟ قرآن تو ہو نہیں سکتا، اس لیے قرآن تو حضور پہ نازل ہوا ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ چیک کر رہی 123. میں نے کہا آپ مجھے کنفرم کر کے بتائیں گے، آپ تو اپنا میسیج دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں قرآن مجید نے یہ حکم دیا حضور کو کہ آپ ابراہیم کی دین کی پیروی کریں. تو ابراہیم کا دین کیا ہے؟ یہی نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ، اس کو آپ اختیار کریں. وہ آپ نے اختیار کر لیا. تو آپ کا جو دینی عمل ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو قرآن ہی کی طرح بالکل محفوظ طریقے سے تب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، یہ اصل میں دین کا وہ باقاعدہ حصہ ہے کہ جو قرآن کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کو ماننا آپ کو ضروری ہے. اس کے بغیر آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کوئی آسمان سے تو نہیں آیا ہے براہ راست، ہمیں حضور کے ذریعے سے آیا ہے نا. تو دین تو حضور نے دیا ہے. تو جو حضور نے ہم کو دین دیا ہے اصل میں وہ دو سورسز پر مبنی ہے، ایک قرآن اور ایک سنت. سیدھی سی بات ہے، آپ نے اللہ کی کتاب دی اور آپ نے دین ابراہیمی کی روایت دی، اور وہ بھی قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے. سر اصل میں سنت اور حدیث کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے. نہیں، 5 نمازیں جو ہیں یہ قرآن سے پہلے سے بھی ہیں. جی. تو وہ جو سٹوری ہے کہ حضرت جب معراج پہ گئے تو واپسی پہ انہوں نے ان کو انکاؤنٹر کیا، انہوں نے کہا نمازیں ابھی کم کرائیں، پھر اور کم کرائیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ سٹوری ہے. یعنی وہ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حدیث کے ذریعے سے سٹوریز مشہور ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اتنی غالب ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ والی تو بہت غالب ہے. تو سر وہ معراج پہ تو آب زمزم والی کم غالب ہے. جی معراج والی معراج پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. نہیں وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل شروع ہے نا کہ وہ گئے. اس میں جو کچھ ہوا وہ جو حدیث میں اس کا ڈسکرپشن ہے، چونکہ وہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو ہم عام طور پر دنیا میں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے میٹافوریکلی، یعنی وہ استعارے کی زبان میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اس حدیث کو مان لیتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام والی، تو اس کا پھر میٹافوریکل جو مطلب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ کرم کیا
کہ اگرچہ کہ آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں 50، اس نے آپ کے لیے آسانی کی اور 5 ہی رکھی، اور یہ 5 اصل میں 50 ہے۔ اللہ نے جو آپ سے ایک توقع کی ہے آئیڈیلی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں کثرت سے صبح و شام، یہ پورا ہو جاتا ہے اگر آپ دن میں 5 مرتبہ نماز اچھی طرح سے پڑھیں۔ اس طرح کی کوئی بات بیان کریں گے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوا جی؟ سر یہ بڑی عجیب ہاں نہیں، وہ لوگ اصل میں اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہیں، اس سے ان کے دینی وہ اوپینینز بنتے ہیں اور پھر وہ کبھی بدلتے نہیں۔ اگر تم ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اتمام حجت کیسے ہو گیا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی یہ ہے۔ کون سے سر کے بھائی؟ حضرت شعیب، یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جو آپ اپنا دین بتا رہے ہیں نا، جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے اگر کوئی کہے گا تو میں تو اس کو مان لوں گا کہ میں نے سمجھانے میں غلطی کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب وہ سنا رہے ہیں ان کو انہی کی زبان میں، انہی کے اندر سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اصل میں یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں بڑے غور سے سن رہا ہوں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بڑی متاثر کرتی ہے نا۔ پہ آپ سوچئے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم میں پیش کیا اور قوم کے بعد لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، تو لیڈروں کی تو لیڈری خطرے میں پڑ گئی۔ اب اس میں جو فرعون کا ڈسکرپشن ہے قرآن میں بار بار، اس نے جس طرح سے اپنے پینترے بدلے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس خطرے کو دیکھ کے کہ یہ تو موسیٰ تو لے جائیں گے ان سب کو، تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو وہ یہ بات کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ جملہ ایک دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک بالکل ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، کہ مطلب یہ کہ یار چلو آپ کی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی مطلب ہم آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے اور آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑا غور کیا۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے، اس کی بڑی زبردست مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے، میں بات سمجھانے کے لیے، کہ یہودیوں نے یہ سازش کی۔ آپ دیکھیں کہ اب اگین متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ابھی پچھلے دنوں بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 اور 73، 72 73، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایمان لاؤ اس پر جو ان مسلمانوں پر اترا صبح کے وقت، دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کر دو شام کے وقت، تاکہ یہ بھی لوٹ جائے۔ تو اس میں کیا ڈرامہ تھا کہ صبح کے وقت تم ایمان لا کر یہ کہو کہ ہم بالکل ان بائسڈ ہیں، ہم تو سچائی جاننا چاہتے ہیں، اور سچائی جاننے کے لیے ہم نے ذرا غور کیا تو ہم نے محسوس کیا کہ نہیں، اس میں ہے، اس میں جان ہے۔ تو ہمیں تو کوئی اپنے پہلے آبائی دین سے کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا، اگر ہم بددیانت ہوتے تو ایمان کیوں نہ تھے۔ شام کو کہا کہ یار یہ تو ہم نے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک سازش تھی، انسٹیبل کرنے کے لیے۔ ہاں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی لوٹ جائیں، دوسرے لوگ بھی کہیں کہ یار یہ واقعی تو بڑے پڑھے لکھے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندر آگے پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اصل میں یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یار اس معاملے میں تو اللہ جج کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ سر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے احکامات کے لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ کرو یہ کرو، پھر وہ انکار کرتے ہیں سب باتیں۔ دو چیزیں ہیں،
ایک خواہش اور ایک انانیت. خواہش آدمی کو روکتی ہے بعض چیزیں کرنے سے. میں اللہ کا حکم مانوں گا تو پھر مجھے بعض ایسی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی کہ جن کا مجھے شوق ہے, آدمی نہیں چھوڑنا چاہتا. دوسرا انانیت, مجھے بتانے والا یہ مجھے بتا کر مجھ سے زیادہ بہتر بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. میں نہیں مانتا اس کی بات. میں تو فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں, یہ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل نے کیا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں, تو بنی اسماعیل تو بنی اسرائیل سے بہتر نہیں ہو سکتے, اس کا کوئی امکان نہیں. تو ان کی انانیت تھی. قریش کے لوگوں نے, جو لیڈرز نے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم لیڈر ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم چلا رہے ہیں مکے کو, پورے عرب کے معاشرے کو, ہمارے فیصلے ہیں کہ جو مانے جاتے ہیں, اور یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے. تو انانیت رکاوٹ بن جاتی ہے. قرآن و سنت ہی دو سٹینڈرڈز ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکے. اس سے تواتر کا ثبوت ملتا ہے. اب آگے پھر سیمور ہے. ہاں اس مرتبہ ٹھیک ہو گیا. لیکن حدیث میں کسی ایک آدمی کو دین کی بات بتائے جائے اور باقی کسی آدمی کو معلوم نہ ہو, یہ بات کیسے مان لی جائے؟ دین تو سب کو بتایا جائے گا. اس کی ایک مثال امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد سے متعلق احادیث کی ہے. ٹھیک ہے یہ بات, سوائے اس کے کہ اگر آپ کو حدیث سے جو بات معلوم ہوئی اس سے آپ کو قرآن, سنت یا عام جو انسانی فطرت ہے اس کی کوئی وضاحت مل گئی, تو وہ تو ہو سکتا ہے نا. آپ کو حدیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل گیا, یعنی آپ نماز کیسے پڑھتے تھے, تو ظاہر ہے کہ یہ ڈسکرپشن تو ہمارے لیے بڑا قیمتی ڈسکرپشن ہے نا, کہ حضور نے تہجد کی نماز پڑھی, حضور کی تہجد کی نماز, حضور کی اور نمازیں, فجر کی نماز, یہ نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سنت تو بس ایک عمل ہے جس کے کچھ ارکان ہیں. حدیث آپ کو تفصیل سے بتائے گی کہ حضور نے کسی موقع پر تہجد کی نماز کیسے پڑھی. اس میں اگر کچھ الفاظ کے بیان میں کچھ فرق بھی آ جائے تو وہ کوئی لمبی چوڑی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ یہ والا جو حصہ حدیث کا بڑا قیمتی ہے. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ ہمارے ہاں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, یعنی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ایگزیجریٹ کرتے ہیں, بعض اوقات بہت کم کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حدیث کو اس کے مقام پر رکھا جائے, جو بڑا مشکل کام ہے. سر ویسے قرآن پاک میں تو پتہ نہیں, میں اتنا مجھے سمجھ نہیں ہے, تو اس قرآن شریف میں آیا تو ہے کہ صبح شام سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھو, تو اس کا مطلب ہے وہ تو مطلب نماز کے اوقات تو آ گئے. اس میں یہ بات کہ ایک نماز فجر کی نماز ہوتی ہے, جی آ تو گئی نا, جس وہ تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ ہمیں تلقین کی کہ ہم اس کا ذکر کریں. بعض اوقات اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں, بعض اوقات اس نے نماز کے اوقات کا اشارہ کر دیا. مگر یہ نماز ہوتی کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے ایگزیکٹ اوقات کیا ہیں, اور ان کے نام بھی ہیں. یہ بات کہ آپ سب مسلمان مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں, کیسے ہو گیا یہ؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کوئی نہیں لکھا. لیکن جیسے سورہ فاتحہ کی آیات ہم پڑھتے ہیں سب مسلمان ایک ہی, ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں, اور ویسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی.
جو 3 رکعت مغرب کی پڑھتے ہیں وہ پھر سر کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 رکعتیں پڑھیں، تمام صحابہ نے وہی 3 رکعتیں پڑھیں، صحابہ کے بعد اگلی نسل نے وہی 3 رکعتیں پڑھیں اور اسلام تک پہنچ گئے. جیسے قرآن پہنچا، قرآن آپ نے لوگوں کو دیا، لوگوں میں سے بعض نے اس کو پورا یاد کر لیا، بعض نے کچھ حصہ یاد کر لیا، نماز میں قرآن پڑھا جانے لگا، اور تب سے لے کے اب تک ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے. یہی معاملہ نماز کا ہے، یہی معاملہ حج کا ہے. بھائی یہ کیسے ہے کہ 9 ذوالحج کو آپ چلے جاتے ہیں عرفات میں اور رات پھر بسر کرتے ہیں آپ مزدلفہ میں، پھر آپ آ جاتے ہیں منا میں. یہ ہر سال ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے، اس میں کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی نہیں ہے. تو اس میں گڑبڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی سکتی ہے، کون کرے گا گڑبڑ؟ سر میرا کوشچن جی سر، یہ سورہ نحل یا شاید سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں قرآن زیادہ توجہ سے پڑھو، یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سر مجھے ایک دفعہ میں نے پڑھا لیکن دوبارہ مجھے ملا نہیں، میں نے کافی سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل. یعنی قرآن الفجر، جی سر. اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن جو ہے وہ ایسے ہے کہ گویا کہ آپ موجود ہیں سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ کو ایک حضوری حاصل ہوتی ہے. وہ موقع ایسا ہے، وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے اگر آپ متوجہ. سر اس میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے الگ سے، لیکن جو آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کا قرآن پڑھنا انسان کو اللہ کے حضوری کی ایک کیفیت عطا کر دیتا ہے. چنانچہ جب یہ بات ہو گئی تو ہمارے ہاں یہ اب ایک عام طریقہ بھی ہے کہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں لمبا حصہ پڑھا جاتا ہے قرآن کا. سر اگر نہ یاد آئے تو ویسے پڑھ ہیں اگر مطلب نہیں آئے اتنے یاد تو بس جتنا جیسا ہے. فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ. جی جی بالکل صحیح ہے. سر ایک اور کوشچن یہ کہ یہ سنا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ بھی صبح کے وقت فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے. جی یہ حدیث میں آیا ہے. یہ حدیث میں تو اور مغرب کے وقت جی یہ دونوں جگہ ٹھیک ہے. جی ایسے ہی ہے. اچھا جناب آخری سوال، آخری جی سر یہ نماز ہماری نماز سے پہلے ان کی بھی اوقات تھی؟ جی بالکل ایسے ہی. تمام پیغمبروں کا ایک ہی طریقہ رہا ہے نمازوں کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مکے والے حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے نماز پڑھتے تھے. نماز قریش کے لیڈرز مشرک پڑھتے تھے. انہی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. الذین هم یراؤن، وہ دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف وہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. یہ ہے قرآن کو کب جمع کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا صحابہ کے وقت میں؟ یہ تھا آخری سوال. ایک سوال میرا ہو رہا ہے نہیں پھر آپ کر لیں، کیونکہ میری یہ ضد ہے کہ یہ والا سوال آخری سوال ہو. مجھے یہ ہے کہ جس سے اگر فجر کی نماز صبح مطلب قضا ہو جائے تو فرشتے تو چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی شخص نے، اس عورت نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تو وہاں پھر غیر حاضری لگ گئی. تو آپ ان کو واپس بلا لینا کہ پلیز کم بیک. سر وہ مجھے لے جائیں گے. نہیں ویسے سر یہ ویل ان کی بات صحیح ہے. پوچھ رہے واپس بلانے میں خطرہ یہ ہے کہ وہ لے جائیں گے. دیکھیں اصل میں ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں کیا جواب دیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں کا موجود ہونا ہے، اس میں اللہ کے ہاں کیا کیا حکمتیں مصلحتیں ہیں ہم نہیں جانتے. آپ کا نماز کا پڑھنا
مثال کے طور پر سو کر اٹھ کر اور اللہ کے ہاں قبول ہونا، اس کا فرشتوں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اور فرشتے بھی ہوں گے، یعنی فرشتے چلے جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سارے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کچھ چلے جاتے ہیں. تو آپ نماز فجر ٹائم پہ ہی پڑھا کریں، لیکن اگر نہیں خدا نہ خواستہ